وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا موضوع روٹین کے موضوعات سے ذرا ہٹ کر الگ قسم کا عنوان ہے۔ آج ہم دجال کے فتنے کے متعلق احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ یاد رکھیے، دجال سے ڈرانا اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہے اور خادم رسول بھی ہے۔ آپ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا انذر امتہ العاور القذاب، یعنی دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے سب نے اپنی اپنی امتوں کو جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے۔ تو دجال واقعی بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ مسلم شریف جو کہ احادیث کریمہ کی مشہور معتبر اور مستند کتاب ہے، اس سے پہلے دجال کا معنی سماعت فرمائیے۔ دجال کا معنی ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ دجال دو طرح کے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ چھوٹے دجال قیامت تک ہوتے رہیں گے اور بڑا دجال صرف ایک ہی ہے۔ ہر جھوٹا نبی، کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، ہر جھوٹا مولوی، ہر جھوٹا صوفی، ہر جھوٹا میڈیا، ہر جھوٹا شخص، یہ سب کے سب دجال ہے۔ محترم حضرات، تو آج اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ نماز کے وقت سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد پیارے مصطفیٰ منبر پر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ، فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ مزید فرمایا کہ میں نے تمہیں
یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں یہاں جمع کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے پیارے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کسی بات کی طرف رغبت دلانے کے لیے یا کسی چیز کا ڈر سنانے کے لیے جمع نہیں کیا، یعنی کوئی مسئلہ بتانے کے لیے، کوئی حکم بتانے کے لیے، کوئی شان نزول بتانے کے لیے، یا کہیں جہاد کے لیے، یا کہیں ترغیب کے لیے، کہیں ترہیب کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ بتانے کے لیے تمہیں جمع کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمیم داری پہلے مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، میرے پاس آئے، میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا، وہ واقعہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت تمیم داری کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، پیارے آقا نے وہ واقعہ منبر پر بیٹھ کر سنایا۔ غور سے سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم 30 افراد تھے، 30 لوگ تھے، بحری سفر پر روانہ ہوئے، یعنی جہاز کا سفر تھا، سمندر کا سفر تھا، ہم کشتی میں سوار تھے۔ اس دوران سخت موجیں آئی، سخت ہوائیں شروع ہوئی، طوفان آیا اور اس نے کشتی کا رخ پھیر دیا، جہاز کو راستے سے ہٹا دیا۔ ہم 1 مہینے تک یوں ہی سمندر میں گھومتے رہے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، ہم ایک جزیرہ نظر آیا، آئی لینڈ نظر آیا، جزیرہ نظر آیا۔ ہم اس جزیرے پر اتر گئے تو ہمیں وہاں ایک چوپایا جانور نظر آیا، اس کے جسم پر بال ہی بال، اتنے بال تھے کہ اس کا چہرہ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس جانور نے ہم سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک جاسوس ہوں، آگے چلو، یہاں ایک گرجا ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا۔ فرماتے ہیں حضرت تمیم داری کہ اس جانور کی باتیں سن کر ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ جنات وغیرہ نہ ہو۔ خیر ہم گرجے میں پہنچے تو وہاں اتنے بڑے جسم والا انسان تھا کہ ایسا انسان ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس کو مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ہم نے کہا کہ تیرا برا ہو، تم کون ہو؟ تو وہ بولا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلے ہیں۔ تو اس نے کہا بیسان نامی باغ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پھل لگ رہے ہیں؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہاں اس میں پھل لگتے ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ وہ باغ اجڑ جائے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ طبریہ، یہ فلسطین کی قریب ایک جھیل ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں وہ پانی سے بھرا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے۔ پھر اس نے مزید ایک سوال پوچھا کہ مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ، نبی آخر الزمان کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ میں تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا عرب کی ان سے لڑائیاں ہوئی ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ عرب والوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ
نبی امی کا کلمہ پڑھ لے، نبی امی کی فرما برداری کر لے، نبی امی کی اطاعت کر لے۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جاؤں گا، لیکن ہاں مکہ اور مدینہ میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ سناتے سناتے جب اس مقام تک پہنچے تو جوش محبت میں مدینہ منورہ کی محبت سے پرجوش ہو کر آپ نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یعنی یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا یہ وہی باتیں نہیں ہیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، یہ وہی باتیں ہیں جو ہمیں آپ پہلے بتاتے آئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سن لو، دجال بحر شام میں قید ہے یا بحر یمن میں قید ہوتا ہے، قرب قیامت میں نکلے گا تو مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اب یہ واقعہ روایت پڑی ہوئی محترم حضرات، اب اس سے کیا کیا باتیں پتا چلی؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ پیدا ہو چکا ہے، بس اس نے قید سے نکلنا۔ بعض دفعہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات دی جاتی ہے، چونکہ دجال کا معاملہ یہ حیرت انگیز بھی ہے اور خوفناک بھی ہے، اس لیے لوگ ویورز بڑھانے کے لیے دجال کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہو جائے، لوگ اسے دجال کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ صحیح وہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، کبھی شام کے سمندر میں قید ہوتا ہے، کبھی یمن کے سمندر میں قید ہوتا ہے، قرب قیامت میں مدینہ منورہ کی مشرقی جانب پر جو سمندر ہے وہاں کے قید خانے سے نکلے گا۔ اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ دجال کافر ہے، مردود ہے، لوگوں کو گمراہ کرے گا، مگر پیارے مصطفیٰ کی شان نرالی ہے۔ دجال جو کہ کافر ہے، کافر بنانے والا ہے، مگر وہ بھی پیارے مصطفیٰ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پایا۔ اس نے تمیم داڑھی کو بتایا کہ عرب کے حق میں یہی بہتر ہے وہ نبی امی کا کلمہ پڑھ لے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو کافروں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے۔ ان میں ایک تمیم داری ہے جنہوں نے دجال کی ترغیب پر اسلام قبول کیا، دوسرے حضرت ابو سفیان ہے۔ جب آپ ملک شام تشریف لے گئے تو ہرقل بادشاہ جو کہ ایک عیسائی تھا، اس نے حضور کے بارے میں بتایا کہ وہ سچے نبی ہے۔ محترم حضرات، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا پاک کمال بنایا ہے کہ دشمن بھی آپ کی برائی نہیں کر پاتے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات عزیز وقار، دجال بہت بڑا فتنہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے ہوئے ہیں یا ہوگے، ان میں دجال سب سے بڑا فتنہ تھا۔
उससे ईमान बचाना दुश्वार होगा। वो सिर्फ 40 दिन दुनिया में रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन 24 घंटों के होंगे। उसके साथ एक बाग और एक आग होगी। ये बाग का नाम जन्नत रखेगा, आग का नाम दोज़ख रखेगा। उसका फितना शदीद होगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। जमीन उसके हुक्म पर सब्जा उगाएगी, आसमान उसके हुक्म पर पानी बरसाएगा, मुर्दे जिंदा करेगा, खुदाई का दावा करेगा, उसके मानने वाले मालदार हो जाएंगे। जमीन से खजाने निकल कर उसके साथ चलेंगे। लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे शौक़े दिखाएगा, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सब जादू के करिश्मे होंगे। ये मक्का में जाना चाहेगा लेकिन नहीं जा सकेगा। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में 3 ज़लज़ले आएंगे और वहाँ जो मुनाफिक बज़ाहिर मुसलमान बनकर रह रहे होंगे, वो ज़लज़लों से डर कर भागेंगे और दज्जाल के साथ मिल जाएंगे। दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, उसे हर मुसलमान पढ़ेगा, लेकिन गैर मुस्लिम नहीं पढ़ पाएगा। जब ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर फितने फैलाकर वापस मुल्क शाम पहुंचेगा, नमाज फजर का वक्त होगा, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और दज्जाल आपकी सांस की खुशबू से ऐसा पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता। आपकी सांस से दूर भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और एक नेज़ा उसकी पीठ में मारकर जहन्नम रसीद कर देंगे। तो मोहतरम हजरात, आप देखिए दज्जाल का फितना कितना शदीद होगा, कितना बड़ा फितना होगा। लोगों को गुमराह करेगा, खुदाई का दावा करेगा, मुर्दे जिंदा करेगा, आसमान से पानी बरसाएगा, जमीन से सब्जा उगाएगा और लोगों के ईमान को छीनने की कोशिश करेगा। हजरत अस्मा फरमाती है कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला, अब मोहतरम हजरात, दज्जाल के फितने से कौन महफूज रहेगा और उसके फितने में कौन मुब्तला होगा, कौन दज्जाल के चक्कर में आ जाएगा और किसका ईमान सलामत रहेगा, अब उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो मोहतरम हजरात तवज्जो मेरी तरफ रखे। हजरत अस्मा फरमाती है एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए और आपने दज्जाल के मुतालिक बताते हुए फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले 3 साल बड़े सख्त होंगे। पहले साल पानी यानी बारिश नहीं होगी, जमीन से 2/3 पैदावार होगी, इसके अगले साल 1/3 पैदावार होगी और इसके अगले साल बिल्कुल पैदावार नहीं होगी, जमीन खुश्क हो जाएगी, चौपाए हलाक हो जाएंगे। फिर दज्जाल निकलेगा तो उसके शदीद फितनों में से एक फितना ये है कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारा ऊंट जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे रब मान लोगे? वो देहाती कहेगा कि हाँ मैं मान लूंगा। अब बस दज्जाल फौरन एक जिन को हुक्म देगा तो उसके ऊंट की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो देहाती समझेगा कि मेरा ऊंट जिंदा हो गया है। फिर दज्जाल एक शख्स के पास जाएगा, उसके वालिद और भाई का इंतकाल हो चुका होगा, दज्जाल उन्हें जिंदा कर देगा, यानी जिन्नात को हुक्म देगा कि उसके भाई और वालिद की शक्ल इख्तियार कर ले, वो कर लेंगे। वो समझेगा कि दज्जाल ने मेरे वालिद और भाई को जिंदा कर दिया है। यूं लोग इसके धोखे में आकर माशअल्लाह उसको खुदा मानना शुरू कर देंगे। रावी कहते हैं कि इतना कहने के बाद, यहाँ तक बयान करने के बाद प्यारे आका किसी काम से तशरीफ ले गए। जब सरकार वापस तशरीफ लाए, देखा हम गमगीन है, मखजूम है, हम गमगीन है, परेशान है, हमारे चेहरों पर उदासी के आसार है। तो सरकार ने फरमाया क्या हुआ, परेशान क्यों हो, गमगीन क्यों हो? हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दज्जाल का सुनकर हमारे दिल दहल गए हैं। तो सरकार ने फरमाया फिक्र मत करो, मेरा फिक्र मत करो, अगर मेरे होते हुए दज्जाल आ गया तो मैं उससे निपट लूंगा, और अगर मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद आ गया
सरकार ने फरमाया कि गमगीन मत हो, फिक्र मत करो, मेरे होते हुए अगर दज्जाल आ निकला मैं उससे निपट लूंगा, और अगर मेरे विसाल के बाद निकला मेरा रब मेरे गुलामों की हिफाजत फरमाएगा। मोहतरम हजरात, फिर अर्ज की गई कि या रसूल अल्लाह, आज भूख बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, उस वक्त कहत साली होगी, मुसलमान अपना ईमान कैसे बचाएंगे? तो सरकार ने फरमाया कि मुसलमान अल्लाह की तस्बीह करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, और उसी के जरिए जिस्मानी जरूरियात पूरी होगी। यानी अल्लाह का जिक्र करेंगे, भूख भी खत्म होगी, प्यास भी खत्म होगी। मोहतरम हजरात, आज हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, दिल को ताजगी नसीब होती है, रूह को सुकून मिलता है। उस वक्त मुसलमान अल्लाह का जिक्र करेंगे तो सुकून भी मिलेगा और जिस्मानी जरूरतें भी पूरी होगी। तो जिक्रुल्लाह करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, ये वो लोग हैं जो शैतान और दज्जाल के मकरू फरेब से महफूज रहेंगे, दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि जिक्रुल्लाह की आदत बनाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वो पाकीज़ा कलमात है कि अपनी ज़बान को इससे तर रखनी चाहिए। हदीस पाक में है, नबी पाक ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े महबूब है, ज़बान पर हल्के हैं यानी पढ़ने में आसान है, लेकिन मीज़ान अमल पर बड़े भारी है। वो कलमे कौन से है? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, जिक्रुल्लाह की आदत बनाए। दज्जाल के फितने से बचना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, जिक्रुल्लाह की आदत बनाइए। लबों पर हर वक्त सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाएं होनी चाहिए। लबों पर दुरूद सलाम के नगमे होने चाहिए। तो जिक्रुल्लाह करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, ये शैतान और दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मोहतरम हज़रात, हदीस पाक में है कि एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में हमारे लिए दरख्त लगाया जाता है। कहिए सुबहान अल्लाह। अगर हम इसकी आदत बना ले तो जन्नत में एक दरख्त नहीं बल्कि हम कई बाग तैयार कर सकते हैं। हम दुनिया में एक खेत है, एक खेत वाला है, उसकी ख्वाहिश है दो हो जाए। एक दुकान वाला है, उसकी ख्वाहिश है दो दुकान हो जाए। एक बेटा अल्लाह ने दिया है, ख्वाहिश होती है दो बेटे हो जाए। हर शख्स दुनिया के अंदर फंसा हुआ है और लालच, हिर्स, तमा, ये सारी चीजें हमारे अंदर है, लेकिन आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। मोहतरम हज़रात, कितनी मामूली बात है, सिर्फ सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगाया जाता है। तो हम कितने बाग तैयार कर सकते हैं, कितने दरख्त लगवा सकते हैं। मेराज की रात जब प्यारे आका की मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा एक पैगाम पहुंचा देना। मेरा पैगाम कहना कि जन्नत की जमीन खाली मैदान है, अल्लाह का जिक्र करके वहां दरख्त लगाया करे। मोहतरम हज़रात, हमें चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करते रहे। तो हज़रात, जिक्र करने वाले ये महफूज रहेंगे। तो दज्जाल का फितना इंतहाई शदीद फितना। अब उसमें मुबतला कौन हो, उसके फितने का शिकार कौन हो, दज्जाल को खुदा कौन माने, उसके पीछे पीछे कौन चलेंगे? तो हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद ऐसे हैं जो दज्जाल की पैरवी करेंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे और उसको खुदा मानेंगे और उन पर नक्शो निगार वाला लिबास होगा। ये हदीस पाक है। यानी दज्जाल को खुदा वो मानेंगे जो फैशन परस्त है, गैर मुस्लिमों की, यहूदो नसारा की नकल करने वाले हैं, उनके जैसी शक्ल सूरत बनाने वाले हैं। ये उनका बेड़ा गर्क होगा। वो दज्जाल को खुदा मानकर जहन्नम के हकदार हो जाएंगे। हजरत जीवकार आज
نقالی عام ہو چکی ہے۔ ہمارا چہرہ دیکھ لے، لباس دیکھ لے، طور و طریقے دیکھ لے، وہ کون سی جگہ کون سا کام ہے جس میں ہم یہود و نصارہ انگریزوں کی اور غیر مسلموں کی نقل نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اگلوں کے طریقوں پر چلو گے، بالشت کے مطابق، گز کے مطابق، یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم غیروں کی اتنی نقل کرو گے، نقل کرنے میں اتنے بڑھ جاؤ گے کہ اگر وہ بالکل بے فائدہ کام کرے گے تو تم بھی ان کے دیکھا دیکھی بے فائدہ کام میں پڑ جاؤ گے۔ محترم حضرات، اس حدیث کو سامنے رکھیے اور ہمارا حال دیکھیے۔ دنیا کی ہر قوم، سکھ، مجوسی، غیر مسلم، پارسی، ہر قوم کو اپنا اپنا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ ہر قوم اپنے اپنے تہذیب و تمدن کو پسند کرتے ہیں، جبکہ ہر کسی کا طریقہ دیکھ لے، سب گندے طریقے ہیں، اتنے بے حیائی ہے، بے پردگی ہے۔ لیکن مسلمان ان غیر مسلموں اور یہود و نصارہ کی نقالی میں مرے جا رہے ہیں۔ سر دیسی ہے، بال انگریزی ہے، منہ دیسی ہے، زبان انگریزی ہے، کھانا دیسی ہے، طریقہ انگریزی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جو ہم نے غیر مسلموں کا نہیں اپنایا ہے؟ محترم حضرات، یاد رکھو، کامیابی انگریزوں کے پیچھے نہیں ملے گی، کامیابی کسی اور کے پیچھے نہیں ملے گی۔ پیارے رسول کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، میرے محبوب کی غلامی کو اختیار کر لو۔ اور پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی وکان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو انگریزی بال کٹوانے سے جنت نہیں ملے گی، فیشن پرست بننے سے قبر روشن نہیں ہوگی، غیروں کی غلامی اور نقل کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور یہ سنت کی برکت ہے کہ ادائے مصطفیٰ کو اپناؤ گے، قبر بھی روشن ہوگی، حشر میں بھی مزے ہوگے، پل صراط پر بھی سکون ہوگا، اور جنت میں بھی پیارے مصطفیٰ کا پروس ملے گا۔ تو محترم حضرات، دجال کے فتنے سے بچنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے فتنے میں وہ مبتلا ہوگا جو فیشن پرست ہے، یہود و نصارہ، ہنود اور غیر مسلموں کی نقل کرتا ہے، وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ حضرات اسی وقار، اب آپ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ سکتے ہیں، شریعت کے آئینے میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، میرے افعال کیسے ہیں، میرے کردار کیسے ہیں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے طور و طریقے کیسے ہیں، شریعت کے مطابق ہے یا غیر مسلموں کے طریقے کے مطابق ہے، میری تجارت شریعت کے یعنی اسلام کے مطابق ہے یا غیروں کے مطابق ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جھاگنا، میرے دوست، یہ سب اسلام کے مطابق ہے یا غیر مسلموں کے مطابق ہے۔ ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ حضرات ذی وقار، تو وہ لوگ مبتلا ہو گئے دجال کے فتنے میں جو فیشن پرست ہے اور غیروں کی نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، یعنی کلمہ پڑھ لیا، اب استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہو، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرو، کلمہ پڑھ لیا، مزید اس میں کمال پیدا کرو، ترقی پیدا کرو۔ اب ایمان مضبوط کیسے ہو؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔
یعنی جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں گے تو ایمان مضبوط ہو جائے. ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں دوسروں کو عزت دینا شروع کرتے. ہم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں دوسروں کو بھلائی دینا شروع کر دے. ہم دھوکہ کھانا پسند نہیں کرتے دوسروں کو دھوکہ دینا چھوڑ دے. ہم شور شرابہ پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے. بہت ساری چیزیں اس میں اب آ جاتی ہے. محترم حضرات حضور نے ارشاد فرمایا اس سے ایمان مضبوط ہو جائے گا اور جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تو دجال تو کیا اس کا باپ بھی ہمارا ایمان خراب نہیں کر سکتا ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے. محترم حضرات ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرے نمازوں کی پابندی کرے. اسی طرح دھوکہ دینے والا کامل مسلمان نہیں ہے خیانت کرنے والا کامل مسلمان نہیں ہے جھوٹ بولنے والا کامل مسلمان نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے امانت میں خیانت نہیں کریں گے اسی طرح ہم دھوکہ نہیں دیں گے سچائی اور ایمان کے ساتھ ہم کام چلائیں گے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو اگر دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا ایمان مضبوط کر لو. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہلے سے مسلمان ہے پھر اسے ایمان لانے کا حکم کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے عقائد کی حفاظت کرو اور ایمان میں مزید کمال پیدا کرو ترقی پیدا کرو. اسی طرح دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے جو پیارے مصطفیٰ نے بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا گیا. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی یعنی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا تو دجال سے محفوظ رہے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے گا تو دجال سے محفوظ رہے گا. لہٰذا کوشش کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیتیں یاد کر لے اپنے بچوں کو سکھائے تاکہ آپ کی آنے والی آپ نہیں تو آپ کی آنے والی نسل دجال کی فتنے سے محفوظ رہے. محترم حضرات تو ہمیں یہ ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے بچوں کا ایمان سلامت رہے. اور آخری بات دجال تو جب آئے گا لیکن اس سے زیادہ خطرناک فتنہ جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھ کر دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمیں دجال کے بارے میں باتیں کرتے سنا تو فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو دجال سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا ریاکاری دکھاوا نام و نمود یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب غور کریں ہر وہ کام جو شرعاً جائز ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں. پانی پلانا یہ اچھا کام ہے آپ کسی کو پلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہے. جگہ کسی کو دے دی یہ اچھا کام ہے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے یہ عبادت ہے. لیکن اس نماز پڑھنا یہ عبادت ہے. لیکن کوئی بندہ کسی اور ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو یہ نماز میں شرک خفی ہے یہ ریاکاری ہے. نماز کے لیے آؤ تو صرف اور صرف نماز اللہ کی رضا کے لیے روزہ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں چیریٹی کر رہے ہیں کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں سوشل کام کر رہے ہیں سماج کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی اگر اللہ کی رضا نہیں
رہی ہے تو محترم حضرات یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو کوئی بھی آپ اچھا کام کرے اس میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، دوسروں کو دکھاوے کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم مسجد میں آج تو حال یہ ہے 10 روپیہ لکھوانا ہو اعلان ہوتا ہے، 100 روپیوں کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ دوستو اس میں بھی اگر نیت یہ ہے کہ میں اس لیے لکھواتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر مسجد میں امداد کرے لکھوائے، تو یہ اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے، اس پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس لیے اعلان کروا رہے ہیں کہ لوگوں میں واہ واہ ہو کہ فلاں نے اتنے پیسے دے دیے، تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری دکھاوا یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔